اور ہمارا یہاں پہ بنیادی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے کہ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود، اس قدر بربریت کے باوجود ان مجاہدین اسلام کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ اللہ کریم ان کے حوصلے مزید بلند فرمائے اور اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی یاد رکھے فلسطین والوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خونی بھائی ہے؟ کیا وہ ہمارے کسی رشتے کے اندر شریک ہے؟ یاد رکھے ہمارا ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر رہتا ہو وہ ہمارا بھائی ہے اور ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ہمارے کسی بھائی کو بھی تکلیف ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اس کا احساس نہ ہو تو پھر سمجھو کہ ہمارے اندر ایمان والی دولت نہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، چاہے بھارت کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو، چاہے کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو، چاہے فلسطین کے اندر، ہم جو نام ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان ظالموں کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو غیر مسلم ہیں بالخصوص یہود و نصارہ، ان کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والے یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے جو یہود و نصارہ سے دوستی قائم کرے گا اس کا انہی کے ساتھ شمار ہوگا۔ وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان کے وہ دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسلمان کا دوست ہے تو ایمان والا ہی دوست ہو سکتا ہے۔ فلسطین میں مسلمان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں بہت اس چیز کا احساس ہے۔ یقیناً جہاں بھی مسلمان بچ رہے ہیں ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، ظلم و ستم کی وجہ سے جو وہ برداشت کرے وہ قابل تحسین ہے۔ اللہ کریم ان کے حوصلے مزید بلند فرمائے، اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ بالخصوص مسلمان حکمرانوں کو، آپ دیکھیے کفر متحد ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، ایک از ملک کے علاوہ کسی نے بلند آواز نہیں اٹھائی۔ آج ضرورت اس صبر کی ہے کہ مسلمان حکمران غیرت ایمانی کا اظہار کریں۔ اگر غیرت ایمانی کا اظہار نہیں کرتے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ حضرات گرامی آج پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں وہ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری حاضری کا بھی مقصد ہے، جتنے بھی دوست یہاں پہ آئے یقین جانیے یہ آپ کا آنا بس بے فائدہ بیکار نہیں، آپ نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا جو ایک عمل پیش کیا یہ اللہ کریم کا انتہائی پسند عمل ہے اور آپ نے اپنے غیرت ایمانی کا اظہار کیا۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ کریم دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اللہ مجاہدین اسلام کے حوصلے بلند فرمائے۔ آج ہم صرف زبانی حد تک جو نا یہاں پہ احتجاج کریں، ہمارا یہ دل کہہ رہا اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، وقت دیا، انشاءاللہ عملی طور پر بھی ہم جو نا جہاد کے ذریعے جو نا فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ الجہاد 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 لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد الجہاد۔ قبلہ امیر المجاہدین نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا کہ کفر کا ایک ہی علاج ہے وہ جہاد ہے، ایک ہی علاج ہے۔ اگر کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو یہ مذاکرات سے نہیں، کشمیر بھی جہاد کے ذریعے آزاد ہونا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی جو مدد ہونی ہے وہ جہاد کے ذریعے بھی ہونی ہے۔ حضرات گرامی اپنے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کریں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا جب مسلمانوں سے جذبہ جہاد والی جو نعمت چھن جائے گی مسلمان مغلوب ہوتے چلے جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی مغلوبیت کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جہاد کی محبت ختم ہو رہی۔ خدا را اپنے اندر جذبہ جہاد کو اپنائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بازو سے بازو بن جائے اور ان کی جو نا توانا آواز بن جائے اور ان کے لیے اپنی ہمدردیوں کا اظہار بھی کریں، دعا بھی کریں
اور اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں غیرت ایمانی عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.